اخلاص نہیں ہے، کچھ بھی ہے اخلاص نہیں ہے۔ ایک بہت اہم بات جو میں نے جمعہ کے خطبے میں سرسری ذکر کی تھی وہ رہ گئی۔ عرب علماء اس پر بہت زور دیتے ہیں، اور کیوں نہ دیں، قرآن حدیث زور دیتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو ماننا اتحاد کیسے ہو۔ اب قرآن حدیث کیسے مانیں گے ہم؟ مولانا مودودی نے جیسے قرآن کی شرح کی وہ مانے، مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے کی وہ مانے، شیخ الیاس رحمہ اللہ نے اور شیخ زکریا رحمہ اللہ نے جس طرح تشریح کی اس کو مان لے میں، باقی کو رد کر دے میں۔ ہاں، امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے، چشتی، قادری، نقشبندی کے طریقوں میں سے کسی ایک طریقے نے، دین کو جس نے جیسے سمجھایا، رفاعی طریقے نے، نقشبندیوں نے، چشتیوں نے، قادریوں نے، کس کو پکڑے کس کو مانے؟ کون سی تشریح؟ قرآن حدیث کو ماننے کے دعوے دار سب بھی ہیں، جو اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں وہ بھی قرآن حدیث کو ماننے کے دعوے دار ہیں، جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ بھی قرآن حدیث کو مانتے ہیں، جو تعزیہ پرستی کرتے ہیں وہ بھی اللہ اور رسول کو ماننے کے دعوے دار ہیں، محبت رسول کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، جتنی بدعات کرتے ہیں، خرافات، مجلس میلاد منانے والے، عید میلاد منانے والے جو بدعت کر رہے ہیں، شب برات کو منانے والے، شب معراج کو منانے والے، تیجا، فاتحہ، تعزیہ، نہ جانے کیا کیا خرافات سب کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث مانتے ہیں۔ ہے نا عجوبہ؟ جو قرآن حدیث نہیں کہتا وہ مان کے بھی قرآن حدیث کو ماننے والے۔ قرآن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے شرک کو ذکر کرتا ہے، کفار مکہ کے شرک کو ذکر کرتا ہے۔ کیوں پوچھتے تھے وہ اپنے بتوں کو؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، بزرگان دین کے بت بنا کر قوم نوح نے پوجا۔ ان لوگوں نے لات و منات کو پوجا۔ کیوں پوچھتے تھے؟ اللہ مانتے تھے؟ نہیں، اللہ کے پاس وسیلہ مانتے تھے۔ آج ہمارے ہاں مسلمان کہلانے والی قوم نوح اور کفار مکہ والا عمل کر کے قرآن حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے نا عجوبہ کاری؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث پر اتحاد اتفاق ہوگا، لیکن سب لوگ تو قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر قرآن و حدیث کو کیسے مانا جائے؟ مشائخ نے بیان فرمایا کہ قرآن و حدیث کو سلف یعنی صحابہ کرام، سب سے پہلے صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھا اور سمجھایا جائے۔ جیسے صحابہ کرام نے قرآن و حدیث کو مانا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو قبول کیا تھا، ویسے ماننا ہے، اس سے ہٹ کے نہیں۔ ابھی آپ نے دلیلیں سنی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ کی طرح ایمان ہوگا تو ہدایت ہے، صحابہ کے طریقے کی مخالفت ہے تو جہنم کے راستے پر ہو۔ اور پھر ایک حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ آخری بات اسی سے جوڑ رہا ہوں، اللہ کے رسول کی سنن کی حدیث کے اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ اختلاف دیکھے گا۔ اللہ کے رسول نے بتایا اختلاف ہوگا، آج ہم اسی پر بحث کر رہے ہیں کہ یہ اختلاف ختم کیسے ہو، متحد کیسے ہو۔ تو میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ اختلاف دیکھے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اختلاف دیکھے گا۔ تو اب اللہ کے رسول نے اس اختلاف کے مٹانے کا کیا ذریعہ بتایا؟ نبی کا فرمان ایک جملے میں ایک کتاب اور سمندر ہوتا ہے۔ میری جو کئی گھنٹوں کی تقریر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے پر قربان جائے، میری کیا کسی کی بھی۔ ہاں، اگر جب اختلاف دیکھو گے تو کیا کرنا؟ فلاں دانشور کو پکڑنا، فلاں شہید کی کتابوں کو پڑھنا، فلاں پیر صاحب اور فلاں سلسلے میں بیعت ہو جانا؟ نہیں، اللہ کے رسول نے کلیئر بتایا ہے، ہم نہیں مانے تو یہ ہمارا قصور ہے۔ فعلیکم بسنتی، تو تم پر لازم ہے میری سنت۔ اختلاف ہوگا تو اللہ کے رسول کی سنت بچائے گی۔ ہاں، عبادات ہو، عقیدہ ہو، منہج ہو، اللہ کے اسماء و صفات ہو، جنت جہنم ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہو، حلال حرام ہو، یہاں تک کہ دعائیں ہوں۔ دعا بھی ہم وہی پڑھیں جو اللہ کے رسول نے بتائی، فلاں بزرگ کا تجربہ اور اللہ کے رسول کی دعا، دونوں میں کون بہتر ہے؟ آج کل ہمارے یہاں فلاں پیر صاحب کی تجربے کی دعا ہے آصف جن شیطان بھوت سے بچانے کے لیے، تو اس کو چھپا چھپا کے ایسے جیسے بڑا قیمتی معاملہ لے کر آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کی سلف کہتے ہیں، ہمارے امام قرطبی، علامہ ابن تیمیہ، کہ اللہ اور رسول نے جو دعائیں بتائی ہے بس وہی پڑھو، اس میں اتباع کی ثواب بھی ہے، برکت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعائیں، اس سے جامع کوئی دعا ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو، اختلاف کا حل یہ ہے سنت رسول، اور اس کے بعد وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ، ہاں، کہ میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت، بہت اہم پوائنٹ، کہ اللہ کے رسول کی سنت
قرآن اور حدیث دونوں مل کر ہے، اللہ کے رسول کی سیرت اور تعلیمات قرآن کی روشنی میں ہے، تو آپ نے اللہ کے رسول کی سنت کو پکڑا، اس کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین یعنی صحابہ کرام کی سنت کو بھی پکڑنا ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر سنت رسول میں کوئی چیز نہیں ہے تو یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت ہمارے لیے دلیل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عام سیاق میں یہ بتا رہی ہے کہ خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہے، صحابہ کا جو طریقہ ہے، وہی رسول کی سنت ہے، دونوں میں اختلاف نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، ورنہ اللہ کے رسول اپنی سنت کے ساتھ اس کو ملاتے نہیں۔ اور اگر اختلاف ہو جائے کبھی کسی قول میں تو ساری امت مانتی ہے کہ سنت رسول لی جائے گی، سنت خلیفہ کو چھوڑا جائے گا۔ تو میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت ان کو دانتوں سے پکڑ لینا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئے نئے امور سے بچنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر جمعہ میں آپ یہ پڑھتے بھی تھے یہ آخری جملے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب جب آپ مسلمان ہیں، مسلمانوں میں کوئی بدعت اختیار کی گئی، گمراہی آ گئی، تو صراط مستقیم سے ہٹا دیا گمراہی نے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے تم پر کسی چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے تو گمراہ کرنے والے اماموں کا۔